بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں اسکول و کالج کے راستے سے ایک مصنوعی رشتہ جس کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نام دیا جاتا ہے، اس کو بہت فروغ مل رہا ہے۔ یعنی ایک اسٹوڈنٹ لڑکا اپنی پسندیدہ لڑکی کو اپنا ہمدم ہم راز بنا لیتا ہے، یا لڑکی اپنے پسند کے لڑکے کو اپنا ہمدرد غمگسار بنا لیتی ہے، اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ ایسا چسکا لگتا ہے کہ بات بہت دور جا پہنچتی ہے، اور یہ ان کے روشن خیال جو والدین ہوتے ہیں، جن کو پڑھے لکھے جاہل کہنا چاہیے، وہ پھر آگے چل کر کے اپنے کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور ساری عزت خاک میں ملا بیٹھتے ہیں۔ بلکہ بعض والدین تو اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے، اور ڈھٹائی سے برتھ ڈے کی پارٹیوں میں بھی شرکت کر کے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ہاتھوں جو تماشے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ ضمیر فروش والدین بے حیا بن کر کے ڈھٹائی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ان کو آری نہیں رہتی، کوئی غیرت ہی ان کی مردہ ہو چکی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ میری لڑکی بہت روشن خیال ہے، بہت ماڈرن ہے، ایڈوانس ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لڑکے لڑکیاں جب اسلام کو اپنی راہ میں، اسلامی تعلیمات و ہدایات کو اپنی راہ میں روڑا اور رکاوٹ سمجھتی ہیں، تو وہ اسلام اور مذہب بیزار بن جاتی ہیں۔ بڑے خطرناک نتائج اس فرینڈ شپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بہت نرمی کے ساتھ اور ان کو شفقت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، خوب سمجھانا چاہیے کہ اسلام یقیناً پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے، اس میں شبہ نہیں۔ اسلام تو نام ہی جو ہے قوت کا، محبت کا، سلامتی کا، امن کا، دوستی کا مذہب ہے، اور وہ دشمنی سکھاتا ہی نہیں ہے۔ بیری یعنی جو آدم بیزار انسان بن کر رہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن خالق کائنات جس نے کائنات بنائی، یہ انسان زمین و آسمان جس نے بنایا، اور انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور لڑکے لڑکیوں میں اللہ تعالیٰ نے محرم نامحرم کے رشتے بھی پیدا کیے، اور باقاعدہ کون محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، کون نامحرم ہوتے ہیں، اس کی پوری تفصیل اسلام نے بتائی۔ تو یقیناً اسلام کی نگاہ میں دوستی محبت اچھی چیز ہے، لیکن نامحرم لڑکے لڑکی کی دوستی یہ زہر ہے۔ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کے درمیان دوستی نام کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ نامحرم سے دوستی شیطان سے دوستی کا نام ہے۔ نامحرم سے دوستی شیطان سے دوستی کے مترادف ہے، اور شیطان سے دوستی کا مطلب جنت سے دوری اور جہنم سے نزدیکی۔ اللہ تعالیٰ محرم مرد و عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمائے ہیں کہ جو اجنبی لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ اجنبی عورتوں کو نہ تاکیں، اجنبی عورتیں اجنبی مردوں کو نہ تاکیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مرد بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت رکھیں کہ وہ نامحرم پہ نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستی کو روکنے کے لیے، اور اگر کسی لڑکے لڑکی کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے گندے جذبات پیدا نہ ہو، دوستی کا خیال تک نہ پیدا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب لڑکیاں اجنبی لڑکے سے بات کریں تو ان کے لہجے میں نرمی اور لچک نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلوبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس لیے بات میں یعنی بات تو بالکل درست ہو، لیکن لہجے کے اندر لچک اور نرمی نہ ہو، بلکہ لہجے میں ایک قسم کی کرخت آواز ہو، تاکہ دوسرے کے دل میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو کہ یہ ہماری طرف مائل ہو رہی ہے یا وہ ہماری طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو غیر محرم غیر محرم ہی ہوتا ہے۔ شریعت نے جس کو غیر محرم کہہ دیا، تو اب اس سے محرم جیسا رشتہ رکھنا اپنے کو پھر دام فریب میں مبتلا کرنا ہے۔ چاہے جتنا ہم اپنے اس کو نعرہ دیں اچھائی کا، غیر محرم ہے، وہ سانپ بچھو سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آج تعجب کی بات ہے، وہ لڑکیاں جو کاکروچوں سے ڈرتی ہیں، چھپکلی سے بھاگتی ہیں، اور وہ نامحرم کو اپنا جو ہے ہمدم ہم کو گسار سمجھ رہی ہیں، اور نہیں جان رہی ہیں کہ وہ ان کی روح کو، ان کے جسم کے لیے، ان کی دین کے لیے اور ان کے آخرت کے لیے وہ کتنا بڑا نقصان دہ، اتنا نقصان دہ تو صاف بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے بہت ڈرنا چاہیے نامحرم سے تعلق بڑھانے میں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں
مومن عورتوں کی جو صفت بیان فرمائی، تعریف فرمائی ہے کہ وہ چھپی ہوئی دوستی نہیں کرتی، یعنی چھپ کر کے کسی نامحرم سے پینگے نہیں بڑھاتی، تو وہ چھپے چوری دوست نہیں بناتی۔ چھپے چوری دوست بنانے کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ کسی نامحرم سے ناجائز تعلقات یا نامحرم گفتگو یا نامحرم سے خلوت اور ان سے دوستی نہیں بڑھاتی۔ مسلم سماج میں کسی لڑکی کی بدترین پہچان یہی ہے کہ وہ کسی نامحرم کے چنگل میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے۔ غیر محرم سے دوستی دنیا بھی ذلیل کر کے رکھتی ہے اور آخرت میں جو حشر ہوگا وہ اللہ ہی جانے۔ بہرحال دوستی کا رشتہ اپنے آپ میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ کر چھلانگ کر غیر محرم سے دوستی رچانا، ان کی پینگیں بڑھانا یا شادی سے پہلے شادی والے جو ہے محبتیں کرنا، چاہے محرم سے کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رشتے قائم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے رشتہ کر لینا چاہیے۔ محرم سے تو رشتہ جو ہے ہوتا نہیں ہے، نامحرم سے جو ہے رشتہ کرے، والدین کو راضی کرے اور پھر جو ہے لو آفٹر میرج کرے۔ لو میرج اور اسلام سے نکاح سے پہلے میرج اور میرج سے پہلے لو محبت یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہے، خدا بیزار قوموں کی لعنت ہے جو مسلم سماج میں چلی آ رہی ہے۔ لہذا مسلم لڑکے لڑکیوں کو تعلیم و تعلم سے زیادہ اپنی دینی غیرت، اپنی پاک دامنی عفت و ناموس کی حفاظت ان پر لازم ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا دین و ایمان داؤ پر لگ رہا ہو اور جو ہے تعلیم میں یہ چیزیں اس کے بغیر نہیں حاصل ہو پا رہی ہیں، جیسے کہ حجاب کے مسائل آ رہے ہیں اور مسائل آ رہے ہیں، تو اگر جو ہے دوستی کی پینگیں بڑھائے بغیر ہم تعلیم اپنی پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ایسی تعلیم پر لعنت ہے۔ ایسی تعلیم کو خیر بات کہہ کر کے اپنے آخرت کو، اپنے دین کو، اپنی عفت کو، پاک دامنی کو بچانا ہے اور پھر اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے تھوڑی تعلیم پر چاہے اکتفا کرنی پڑ جائے، اسی میں ان کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ تو بہرحال تعلیم اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پاک دامنی عفت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کو راضی رکھنے کے ساتھ ہم زندگی گزارنا ہے۔ اپنے دین آخرت کو برباد کر کے تعلیم کو لوگ یہ کیا کریں گے؟ چند دن اس کام آئے گی، بعد میں پھر قبر سے ہمارے حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی اور آخرت کی بربادی سے بچائے اور تعلیم کے نام پر جو برائیاں اور گمراہیاں آ رہی ہیں سماج میں، اللہ تعالی مسلم سماج کی اس سے حفاظت فرمائے۔